آیت 177 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہی نہیں ہے، لیس البر، بر کے معنی نیکی، لیسا نہیں ہے، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم منہ پھیرو، تولوا وجوہکم، کہ تم اپنے منہ پھیرو مشرق اور مغرب کی طرف، یعنی وہی کعبے کی بات چل رہی تھی تو اسی کو انہوں نے ایشو بنا لیا بڑا، اسی پر پروپگنڈا بھی چل رہا تھا کہ ان کو اپنے کعبے کا ہی نہیں پتا، جی کیا یہ دین اس کو اپنے کعبے کا ہی پتا نہیں، کبھی منہ ادھر کر لیتے ہیں کبھی ادھر کر لیتے ہیں، ہاں تو یہ پروپگنڈا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بتایا کہ منہ کرنا بھی کوئی نیکی ہے۔ اب یہ کہ تم ایسے گپے ہانک رہے اور منہ تمہارا قبلے کی طرف ہو، تو منہ کرنا کیا فائدہ دے گا یہ بتاؤ؟ تو منہ کرنا نیکی نہیں ہے، نیکی تو وہ ہے جو منہ کر کے جو نیکی کر رہے ہیں وہ بھی نیکی ہے اصل تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیرو، ہاں جی، کیونکہ وہ تو ایک گویا اتحاد کی بات ہے کہ امت جو ہے ساری وہ ایک رخ پر ہو، یہ ہے، یہ نہ ہو کہ کدھر ہوں کر رہے ہیں کدھر ہوں، ایک رخ پر ہو۔ قبلہ تو اس لیے ہے، ہاں بذات ہی قبلہ ہے، ویسے ہی تم کھڑے ہو کے اپنے کسی معاملے سے منہ قبلے کی طرف ہو تو اس کو اجر ثواب نہیں ہے، اجر ثواب کی باتیں اور ہے۔ تو یہ تو نماز میں منہ کرنا اس بنا پر ہے کہ امت میں ایک اتحاد ہو، ایک اتفاق ہو، ایک یکسانیت ہو، تو یہ نہیں کہ مطلق قبلے کی طرف منہ کرنا کوئی نیکی کی بات ہے۔ تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ قبلے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو، لیکن نیکی یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ پہ ایمان لایا، یہ ہے نیکی ہے، اور آخرت پر ایمان لایا، اور فرشتوں پر ایمان لایا، اور کتاب پر ایمان لایا، اور نبیوں پر ایمان لایا۔ ان میں سے جس بات کا بھی انکار کرے گا کافر ہے، کہ آخرت کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، جیسے سر سید احمد خان نے کیا، انکار کر دیا صاحب، اور جبریل اور میکائیل کی نام آ گئے یہ سورہ بقرہ میں، تو ان کو کہا کہ یہ اللہ کی صفات ہے، ہاں جی، یہ فرشتے نہیں ہیں، یہ اللہ کی صفات ہے، ہاں جی۔ تو فرشتے کہتا ہے کہ اصل میں وہ نبی کے تخیلات ہوتے ہیں، جن کو فرشتے کہا جاتا ہے، وہ نبی کے تخیلات ہیں کہ نبی ہی کے دل سے خیالات ابھرتے ہیں اور اس کے سامنے ایک شکل بنا کے آ جاتے ہیں، اور اس کو نبی فرشتے کہتا ہے۔ یہ اپنے طور پر فرشتے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہی کیا ہے کہ وہی اپنے تخیلات سے نبی باتیں کرتا ہے، وہی ہوتی ہے، ہاں جی۔ اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں سر سید احمد خان کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک پاگل کہیں کسی گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہے اور وہ کسی سے ہاتھ کر کے باتیں کر رہا ہے، باقاعدہ مخاطب کر کے، آگے کوئی بھی نہیں ہوتا، ہاں تو وہ ویسے ہی نہیں کر رہا، اس کے تخیلات ابھر کے تو اس کے سامنے متشکل ہو کے آ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو مخاطب کر رہا ہے، کہتے یہی مثال نبی کی ہوتی ہے، یہ یعنی پاگل بنا کے رکھ دیا نبی کو۔ جب اللہ ہدایت نہ دے تو ایسا ہی ہوتا ہے، ہاں جی۔ اس لیے یہ ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا بھی، اور کتابوں پر کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے، نبی کے خیال نہیں ابھرے، اسی شے پر تو غلام القادری نے دعویٰ کیا
کہ وہ نور الدین حکیم نور الدین تھا کشمیری، وہ سر سید احمد خان کا ساتھی تھا، یہ عقائد اس کے تھے. تو اس نے غلام قادیانی کو کہا کہ تجھ میں ساری نبوت کی صفتیں پائی جاتی ساری، ہاں تو سچ میں تو نبی ہے، کیوں نہیں دعویٰ کرتا؟ تو یہ خط و کتابت میں ہوئی بات. تو اس کا خط تو نہیں ملا، لیکن اس نے جو جواب دی اس کا ایک خط کا جواب یہ حضرت مولانا سید اپنا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، تو سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت جو لکھی ہے اس میں اس کے خط کا ذکر کیا ہے جو نور الدین کو جواب میں لکھا. تو اس میں مولانا قادیانی نے لکھا کہ میں تو نبی کہاں میں کہاں، کیا آپ نے بات کی ہے، مجھے نبیوں کے ساتھ ملا دیا، میں تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، ان کا مقام بہت اونچا ہے. یہ پھر دوسرا خط لکھا، دوسرے کا جواب دیا کہ آپ کے بار بار توجہ دلانے سے مجھے یقین ہو گیا کہ میں بھی نبی ہوں. یہ پھر دعویٰ شروع کیا. ہاں یعنی اصل تو نور الدین نے بنایا اس کو نبی، پھر کہ بار بار آپ کے توجہ دلانے سے مجھ پر یہ بات منکشف ہوئی کہ واقعتاً میں نبی ہوں، لہذا نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو نبی یوں ہوا کرتے ہیں، ہاں کہ کوئی خوشامد کر کے کہہ دے کہ تو نبی ہے، ادھر دوسرے بھی کہہ دے تو نبی ہے. تو وہ بادشاہ کو ایک معصومانہ لباس پہنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ لباس اس کو نظر آئے گا جو گناہ سے پاک ہو، اس کو نظر آئے گا. یہ تو انہوں نے بادشاہ کو ننگا کر دیا اور ایسے بنتے رہے بس گناہ گاروں کو نظر نہیں آئے گا یہ لباس. اور جو آئے بعد بڑا خوبصورت لباس ہے، بڑا خوبصورت لباس ہے، کیوں گناہ گار کہلایا ہر کوئی. ہاں وہ سارے اسمبلی کے ممبر آ کے کہہ گئے بڑا خوبصورت لباس ہے، سارے ہی ایسے تھے، بڑا خوبصورت لباس ہے. ایک دیہاتی آیا، وہ دیکھ کر لگا جی گناہ گار تو مجھے سمجھ لو لیکن بادشاہ ننگا ہے. صاحب بات ہے، ہاں جی بے شک سمجھ لو میں گناہ گار ہوں، بادشاہ ننگا ہے. پھر سب شرمندہ ہوئے. ہاں جی تو یہ ہے بات ان کی نبوت کی. غلام احمد قادیانی کی سب نے کہا دی ہاں میں واقعی تو نبی ہے. ہاں یہ ہے کہ یہ ہے کتاب پر ایمان اور نبیوں پر ایمان کہ اللہ کے سارے نبی سچے تھے بشرطے کہ نبی ہوں. اب مسلمۃ الکذاب کو بھی سچا کہہ دے کوئی، اور غلام احمد قادیانی کو بھی، اسود انسی کو بھی، بڑے دجال تھے. نبیوں پر ایمان، جو اللہ کے نبی گزرے ہیں. اب ہم سب کو نہیں جانتے، جن انبیاء علیہ السلام کے نام قرآن مجید میں آ گئے ان پر تو نام با نام ایمان لانا ہوگا. کہ جتنے نبیوں کے ایمان اللہ نے ذکر کیا ہے کہ نوح ہے، صالح ہے، ہود ہے، یونس ہے، یہ ہے، اور شعیب ہے، موسیٰ ہے، ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، یعقوب ہے، یوسف، یہ سب انبیاء علیہ السلام سچے تھے بس. اور جن کے نام نہیں اللہ نے ذکر کیے وہ بھی سچے تھے. یہ کوئی کہتے ہیں کہ کچھ 1.25 لاکھ تقریباً انبیاء اور رسول آئے، سب سچے تھے. یہ ہے ایمان نبیوں پر. تو نبیوں پر ایمان لائے، فرشتوں اور کتابوں پر ایمان لائے. وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت پر اپنا مال دے. مال تو بڑا پسندیدہ ہے، نہیں جی چاہتا کہ جو پائی آ گئی ہے یہ میرے گرہ سے کھلے، لیکن چونکہ اللہ کی محبت ہے دل میں دیتا ہے، کیونکہ اسی نے دیا ہے رزق. وہ مانگتا ہے کہ میں غریبوں مسکینوں پہ خرچ کروں. تو یہ نہیں کہ اللہ نہیں انہیں رزق دے سکتا، آزمائش ہے. ہاں جی کہ کئی ایک کا رزق ایک ہی کے پاس بھیج دیتا ہے کہ دیکھو بھلا اس کا ظرف کتنا ہے، دوسروں کو دیتا ہے یا نہیں دیتا. اور کسی سے لے لیتا ہے، نہیں دیتا، اس کو غریب بنا دیتا ہے کہ دیکھو بھلا صبر کتنا ہے اس کا، مجھ پر توکل کتنا ہے. کہ یہ تو نہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دے اور مانگنا شروع کر دے، دیکھے بھلا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غریب اور امیر دونوں ہی، اور دونوں کی آزمائش، اور سخت آزمائش ہے مالدار کی. اگر تجھے سخت معلوم نہیں ہوتی کہ خوشحالی کیسے سخت معلوم ہو، لیکن قیامت میں پتہ چلے گا کہ میں تو بہت قصور کر بیٹھا. اور غریب جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جب کچھ بھی ملے گا صبر کرے گا.
اس نے تو صبر کرنا ہے، غریب نے تو مجبور ہے وہ تو بیچارہ. اس لیے اس کی آزمائش اتنی مشکل نہیں ہے جتنی مشکل آزمائش مالدار کی ہے. اور خسارے میں غریب زیادہ نہیں رہیں گے، زیادہ مالدار خسارے میں رہیں گے قیامت میں. یہ مال دیا اللہ کی محبت پر، اور کس کو دیا؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، سائدین مانگنے والے. تو اب تو مسافر کو ایسی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ سواریاں ایسی ہو گئی کہ اب صبح یہاں ہے تو شام کو اب لاہور ہوں گے. سواریاں ایسی ہو گئی. بڑے لوگ جو ہیں وہ صبح یہاں ہے تو ناشتہ لندن میں ہوگا. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو اب مسافری کے وہ معاملہ نہیں رہ گیا. پہلے مسافر یہ تھا کہ گھر سے اتنا لے کے چل ہی نہیں سکتا جتنا سفر ہے، کیونکہ قافلوں کے ساتھ وہ سفر ہوتے تھے، اور روزانہ کا سفر جو ہے وہ کوئی تقریباً 15-16 میل ہوتا ہے، یعنی 20 کلومیٹر کہہ لیں آپ، 20-22 کلومیٹر بس اتنا ہوتا تھا. اب جس نے لاہور پہنچنا ہے یا چلو خانپور پہنچنا ہے تو خانپور پہنچنے والا بھی 2 دنوں میں پہنچے گا، کیونکہ اتنا تو سفر کرنا ہے. تو اس لیے پھر ضرورتیں پڑ جاتی تھی کہ گھر سے بہت کچھ لے کے نکلا تھا لیکن آگے مفلس ہو گیا. تو اسلامی حکومتوں میں یہ نظام تھا، مسافر خانے راستے میں یہ ہے. اور یہ انگریز کے یعنی پاکستان کے بننے تک ہم نے دیکھا تھا دولتانے کا مسافر خانہ، یہ ممتاز دولتانہ. اور بعد میں تو بگڑ آ گئے. تو اس کی والدہ جو تھی دولتانے کی وہ خود نگرانی کرتی تھی. عشاء کے بعد آ کے اس میں تو وہ سرائے ہوتی، مہمان خانے ان کو کہلاتے، وہاں آ کے پوچھتی تمام مسافروں سے کسی کو کھانا رہ تو نہیں گیا، کھانے سے کھانا ملا، سب کو بستر سب کے لیے ہے. بہت بڑا حال تھا ان کا، اس میں سب انتظامات ہوتے. گرمیوں میں باہر چارپائیاں بچھی ہیں. یہ ہے جتنے مسافر آ جائیں کوئی قید نہیں ہے، جو مسافر آئے سب کو یہ ہے نا ملازم آ کے پوچھیں گے بھی کتنے ہیں جن کا کھانا پکے. پھر کھانا پک کے سب کو دیں گے. پھر جب عشاء کی نماز کے بعد پھر خود آئے گی اس کی والدہ، ایک ایک مسافر سے پوچھتی. یہ اور ان کے گھر کی 4 دیواری وہ کوئی 16 فٹ اونچی، اتنی 4 دیواری گھر. یہ پردے تھے ان گھروں میں جو آج عیاشیاں ہیں. یعنی اسلامی تہذیب یوں چلی آ رہی تھی کہ زمیندار جو تھے ان کے ہاں باقاعدہ سرائے بنی ہوتی تھی تاکہ مسافر آ کے ٹھہرے اور یہاں کھانا کھائیں. تو یہ مسافروں کا وہی انتظام تھا جو اسلامی حکومتوں میں چلا آتا تھا کہ مسافروں کے لیے مسافر خانے موجود ہیں. تو مسافر کو زکوٰۃ جائز ہے، حالانکہ وہ گھر میں دولت مند ہے، لیکن یہاں ختم ہو گیا معاملہ. اور پیسہ پہنچ نہیں سکتا. اب تو فون کرو جہاں بیٹھے، اور ادھر سے موجود ہیں آن لائن بینکوں کی کہ آپ نے فون کیا کہ اس اکاؤنٹ میں پیسہ بھیج دو، 5 منٹ بعد آپ کے پاس. آپ لاہور ہیں، پیسہ یہاں سے جا رہا ہے، 5 منٹ بعد پہنچ جائے گا. بس اب یہ صورت ہو گئی. اس یہ نہیں تھی. اس لیے اب وہ چیز نہیں کہ اب 5 اسٹار ہوٹل ہو گئے. بس اب عام ہوٹلوں میں تو ٹھہر 5 اسٹار ہوٹل جس میں ایک رات کا کئی ہزار خرچ کرو. تو دولت کی بھی یہ ریل پیل ہو گئی. تو یہ کہ مسافروں پر خرچ کرتے ہیں اور مانگنے والوں پر. پھر رقاب اور گردنیں آزاد کرانے میں، گردنیں آزاد کرانے کے 3 صورتیں تھیں. ایک تو کوئی قرض دار ہے، کوئی شخص قرضہ زیادہ ہو گیا اور اس کی آمدن جو ہے نا وہ اس کی کفالت نہیں کرتی کہ قرضہ اتار سکے بیچارہ، قرضہ زیادہ ہو گیا. کوئی کسی طرح مثلا دکان کو آگ لگ ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا، کوئی اور کہیں مال لٹ گیا، کوئی ہو گیا تو ایک دم بیٹھ گیا، قرضے بہت ہو گئے. تو یہ اس کا قرضہ ادا کر دینا، یہ ہے گردنیں چھڑانا. ہاں جی. اور ایک یہ ہے کہ کوئی شخص جیل میں آ گیا، کسی وجہ سے وہ قرضہ دینا تھا یا جو وجہ تھی، اس کو سزا ہو گئی. تو لیکن سزا یہ ہوئی کہ بھئی
جیسے اب جرمانے ہو جاتے ہیں کہ اتنے لاکھ دے دے اور یا اتنا عرصہ مزید سزا، کہ ₹1,00,000 جرمانہ نہ ادا کرے تو 6 مہینے قید، یہ بڑھ جائے گی، تو اب اس سے چھڑانا ہے، وہ جرمانہ دے کے اس کو آزاد کرا دیا جائے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ غلام ہوتے تھے، تو رفتہ رفتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ہی ایسا کیا کہ وہ غلامی ختم ہو گئی ایک عرصے کے بعد، تو کیونکہ جنگوں میں جو قیدی آتے ان کو غلام بنا دیا جاتا۔ اب یہ مغرب والوں نے اعتراض تو کیا کہ دیکھو جی انسانوں کو غلام، اور تم نے عافیہ کے ساتھ کیا کیا؟ قید ہوئی تھی ایک لڑکی، کیا اشر کیا تم نے؟ نہ اسلام یہ سلوک نہیں کرتا قیدیوں کے ساتھ، تو قیدی دشمن ہے، وہ تو بیچاری دشمن نہیں تھی، تو جس کو تم نے، ایک عورت ہی تو تھی، عورتوں کو تو اسلام قتل نہیں قید میں کرتا تھا، ایسا نہیں تھا، نہ عورتوں کو قتل کیا جاتا تھا، یہ بھی نہیں تھا۔ تو ان کے ساتھ قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا کہ گھروں میں دے دیے، تقسیم کر دیے، اور تاکید کی جو کھاؤ گے وہی کھلاؤ گے، جو پہنو گے وہی پہناؤ گے، اور گھر میں عزت سے رکھو گے، تانا دے کے ان کو رسوا نہیں کرنا، تانا دینے کی اجازت نہیں ہے کہ تم تو غلام ہو، تم تو گھٹیا ہو، کمینے ہو، یہ نہیں کہنا، اور غلام نہیں کہنا، بھائی کہنا ہے، یہ ساتھی کہنا ہے، کہ میرے ساتھی فتن ساتھی کو کہتے، یا فتح، یا اے میرے ساتھی ادھر آؤ، غلام نہیں کہنا ہے، پابندی لگا دی۔ تو عورت کو بھی فتاتی فتات، یعنی اس کو بھی غلام نہیں کہنا، پابندی لگا دی، اور جو کھاؤ گے وہی کھلانا ہے، یہ نہیں کہ کھا پی کے بچا ہوا یہ غلام کو دے دو، نہ اسی طرح دسترخوان پہ بٹھاؤ گے، اپنے ساتھ کھلاؤ گے، اور جیسا لباس اپنا وہی لباس پہناؤ گے، یہ نہیں کہ اپنا تو آلہ لے آؤ غلام کا معمولی سا پہنا دیا، نہیں، جیسا پہنو گے ویسا پہنو۔ اس لیے وہ غلام چند دنوں بعد ایمان لے آتا۔ پھر یہ تھا کہ جو غلام آزاد کرتا ہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں، یہ بھی ترغیب تھی ساتھ کہ ان کو آزاد کر لو، معاشرے کا حصہ تو بن گئے، کیونکہ چند دن کے اندر ہی تو وہ ایمان لے آئیں گے، جب دیکھتے تھے اخلاق تو چند دن کے اندر ہی سمجھ جاتے تھے دین حق تو یہ ہے، وہ ایمان لے آتے تھے۔ جو ایمان لے آیا وہ اسی خاندان کا فرد، اگر ہاشمی کا تھا وہ غلام تو وہ ہاشمی کہلائے گا کہ میں ہاشمی ہوں، اس لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یمن کے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، تو اس نے ابو رافع سے کہا کہ میرے ساتھ چلو، یہ آزاد تھے کہ میرے ساتھ چلو تو میں تمہیں حصہ دوں گا، یہ اس نے کبھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں، اجازت لوں پھر جاؤں گا، کہ یا رسول اللہ وہ آپ نے اس کو مقرر کیا ہے زکوٰۃ کے وصولی پر، تو وہ مجھے ساتھ لے جاتا ہے کہ میں حصہ دوں گا۔ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہم ہاشمی ہیں، بنو ہاشم کے لیے زکوٰۃ حرام ہے، اب وہ غلام ہاشمی بن گئے، یہ تھا اعزاز، کہ جو سب جن کے ماں باپ آزاد، سب آزاد، وہ پیچھے رہ گئے، ابو رافع اوپر ہو گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہے، تو جو خاندان غلام آزاد کرے گا وہ اس خاندان کا حصہ بنے گا، انہی کی طرح منسوب ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا غلاموں کو، اس لیے آج سید ذاتیں جو ہے نا ان میں بہت سے وہ ہیں جو آزاد کردہ غلاموں کی اولاد ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دوسرے حضرت عبداللہ بن عباس نے یا حضرت عباس نے یا انہوں نے یا حضرت علی خاندان، یہ وسیع خاندان تھا بنو ہاشم کا، تو بنو ہاشم کے خاندان نے جو آزاد کیے ہیں ان کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے، وہ بھی سید بن گئے، سارے ہی سید بن گئے، کوئی علوی، کوئی عباسی، کوئی تو کوئی باقاعدہ سادات بنو فاطمہ میں سے سید بن گئے۔ اس لیے غلام آزاد کرنا اس کا بڑا اجر تھا، اگر کسی پر کوئی کفارہ آ گیا تو سب سے پہلے غلام آزاد کرو، نہیں ہے تو پھر دوسرے ہیں، روزہ کوئی ترک کر بیٹھا 60